ہمارے معاشرے میں طلاق کے حوالے سے بہت سی غلط باتیں مشہور کی جا رہی ہیں، حالانکہ اس سے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو پتہ نہیں کن حوالوں سے سمجھا جا رہا ہے، اور ایسا رائج ہو رہا ہے ان باتوں کا کہ ان کو سمجھنے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ہیں۔ بعض اوقات مسائل میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ میاں بیوی اس بات پر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہماری لڑائی ہوئی تھی، ہمارا جھگڑا ہوا تھا، ہم غصے میں تھے، اور غصے میں میرے شوہر نے طلاق دے دی، تو گویا تو غصہ تو حرام ہے، تو طلاق تو واقع ہوئی نہیں۔ اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، کوئی محبت سے تو طلاق دیتا ہی نہیں ہے، یا محبت سے طلاق دی جاتی ہو کوئی طریقہ ہو تو مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ہاں، بعض اوقات ایسی پیچیدگیاں مسائل ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن میں بھی حکم ہے جب تمہارے درمیان کوئی اختلافات ہو جائیں تو تم خاندان کے بڑے افراد کو سامنے بٹھا کر درمیان میں انہیں فاصل یعنی کہ فیصلہ کرنے والے بناؤ، اور وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں۔ باہمی اتفاق سے الگ ہونے کا معاملہ طے پا جائے تو انسان طلاق دے دے، اور غصے میں انسان جب طلاق دیتا ہے تو وہ بھی طلاق بعین ہی اسی طرح ہی واقع ہو جاتی ہے۔ غصے میں 3 طلاقیں دیں، وہ آپ کے نکاح سے بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ عدت گزارنے کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کر لے، اور آپ بھی دوسری جگہ نکاح کر سکتے ہیں۔ مرد کو تو حکم ہی نہیں ہے کہ وہ عدت کا بھی انتظار کرے، وہ اگر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 حیض کے ایام گزاریں گی، ان کے بعد وہ دوسرا نکاح اپنے لیے کریں گی۔ اور اسی طرح ایک بہت غلط بات یہ رائج ہوتی جا رہی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی، اسے تو علم ہی نہیں تھا، میں حمل سے ہوں، تو حمل میں تو طلاق واقع ہوتی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے علم ہو یا نہ ہو۔ بس فرق یہ ہے اس طلاق میں جو عدت ہے وہ وضع حمل ہوتی ہے، جب حمل پورا ہو جائے گا، بچہ پیدا ہو جائے گا، اس طلاق کی عدت پوری ہوگی۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ اگر حمل کی حالت میں ہے، اور بعض جملے یہ بھی سننے کو ملتے کہ میں حیض کی حالت میں ہوں، ناپاک ہوں، طلاق نہیں ہوگی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں ہوں، بیمار ہوں، غصے میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، اگر غصے سے بھی طلاق دے دی، حمل کی حالت میں بھی طلاق دے دی، حیض کی حالت میں بھی طلاق دے دی، تو آپ کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ان اصولوں کو، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہر چیز کا دین اسلام نے بہت بہتر طریقے سے، انداز سے ہمیں طریقہ بتایا۔ طلاق دینے کا بہتر طریقہ جو عموماً ہمارے معاشرے کو پتہ نہیں ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر بہت ہی اختلافات ہو گئے، آپ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ پا رہے، تو آپ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دینی ہے کہ میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں، اور اس کے بعد خاتون عدت گزارے گی۔ عدت گزارنے کے بعد اگر ان میں نہیں بنتی اور تو میاں دوسری جگہ نکاح کر لے، اور وہ خاتون دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس دوران احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں، ہم سے غلطی ہوگی، بچوں کا کیا ہوگا، فلانا کیا ہوگا، ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطی کا۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کو رجوع کا حق ہوگا، وہ دوبارہ آپس میں ایک دوسرے کے نکاح میں آ سکیں گے ایک طلاق دینے کے بعد۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے، آپ غصے میں ہو، آپ کو ہر طریقہ پتہ ہو کہ میں نے اپنی بیوی کو کس طرح طلاق دینی ہے، اس کا طریقہ کار ہمیں دین نے، اسلام نے کیا سمجھایا ہے، اس کے مطابق آپ عمل کریں گے تو غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اگر آپ کو پچھتاوا ہوگا تو آپ وہ رجوع کر لیں۔ ایک تو رجوع کا طریقہ یہی ہے کہ اس عدت عورت نے گزار لی، اس کے بعد دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لیا ہے۔ اگر عدت نہیں گزاری، وہ عدت کے اندر ہی موجود ہے، تو آپ کے ساتھ آپ اس کو حقوق زوجیت ادا کر دیں گے تو یہی آپ کا رجوع ہوگا، تو آپ کے وہ دوبارہ نکاح میں ہوگی، اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے دین اسلام نے ہمیں سب سے بہتر طریقہ ہر عمل کا بتایا ہے، مگر بس اس میں پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم اسے سیکھتے نہیں، اور وہ یعنی کہ سمجھتے نہیں۔ تو اللہ جل شانہ تمام ازواجی جو جوڑے ہیں ان میں محبتیں طرفین سے عطا فرمائے، اور باہمی اختلافات سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور ہر گھر میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔